اے رب کائنات، اے دلوں کے حال جاننے والے، آج دن کی بابرکت گھڑیوں میں ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے پروردگار، یہ مہینہ جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، مہینہ شعبان، اس کی برکتوں کو ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ، اس رحمت بھری رات اور دن کے صدقے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے کریم رب، آج ہم تیرے حضور اپنی جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو وہ ہے جو دینے سے تھکتا نہیں، ہم تو وہ ہیں جو مانگنے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں وسعت عطا کر، ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت اتار، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، 2 شعبان کے صدقے ہمیں شعبان کی برکتیں، رمضان کی تیاری اور لیلۃ القدر کی عظمت عطا فرما۔ ہمارے مقدر کھول دے، ہمارے نصیب روشن کر دے اور ہمارے ہر چھپے ہوئے غم کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے مالک زمین و آسمان، ہمیں حلال روزی، پاک دل، صاف نیت اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ ہمیں حسد، کینہ، دکھ، بے چینی، خوف اور بدگمانی سے پاک کر دے۔ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے، جن کے بارے میں تو فرماتا ہے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، چاہے ہم اس کے لائق نہ بھی ہوں۔ ہمارے ٹوٹے دلوں کو سہارا دے، ہمارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے اور ہمارے ہر راستے پر اپنی حفاظت اور نور نازل فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی بے پایا رحمتیں نازل فرما۔ 2 شعبان کی اس پاک گھڑی میں تو ہمارا نام بخشش پانے والوں میں لکھ دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جن کی دعائیں بغیر رکے قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ایمان مضبوط کر، ہماری خواہشوں کو بہتر بنا اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمارے ہر قدم کو بھلائی کی طرف موڑ دے اور ہر برائی سے بچا کر رکھ۔ اے اللہ، جس نے یہ دعا سنی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے دل کی ہر چھپی دعا پوری کر دے، اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے، اس کو وہ خیر عطا کر دے جو تیرے نزدیک بہترین ہے۔ اے میرے رب، میں بہت تھک گیا ہوں۔ میرا وجود بکھرتا تو میں سمیٹ لیتا، مگر میری روح بکھر رہی ہے، میں رائے گاں جا رہا ہوں۔ مالک، تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹ دے؟ مجھے تنہا نہ کیجیے مولا، کہ آپ میرا واحد یقین اور آخری امید ہیں۔ میرے مالک، اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر، مجھے ضائع ہونے سے بچا لے۔ میرے یقین کا مان رکھ لیجئے میرے محبوب، ان حسرتوں کو مجھ پر طاری نہ ہونے دیجئے جو مجھے آپ سے دور کر دے۔ میری وفاؤں پر ان کی چادر ڈال دیجئے۔ اے میرے رب، مجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ لے۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہگار شرمندہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے، لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خیال رکھا، تو دیکھتا رہا، ہمیں معلوم تھا پھر بھی گناہ۔ اے اللہ، اگر تو عدل کرے تو انصاف کرے تو یہ عدل ہوگا کہ اپنے جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر مولا اب تیرے عدل کے نہیں تیری رحمت کی سواری پر جمع ہوئے کہ اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری قسم تو نے ہمیں معاف کر دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت بہت بڑی ہے، اے اللہ کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ میرا کچھ دن جائے گا، اے اللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا، آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے، ہمیں جنت الفردوس کا پشتناہ عطا کر دے، جہنم کی آگ ہم پر حرام قرار دے دے۔ یا اللہ مجھے شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس رات میں خوب عبادت کرنے کی طاقت دے، اس رات میری دعاؤں کو قبول فرما اور مجھے بخش دے۔ اے اللہ رمضان میں مجھے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے، مجھے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مال میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی ہمت دے۔ یا اللہ میرے والد کی روح کو شاد فرما، انہوں نے مجھے اپنی محنت سے پالا، تعلیم دلوائی اور ہمیشہ میری خیر خواہی کی۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ میری والدہ پر اپنی بے پایا رحمت نازل فرما، انہوں نے 9 ماہ مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی اور پھر زندگی بھر میری پرورش کی۔ یا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما اور انہیں جنت میں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ یا اللہ میری اولاد کو دین کا علم عطا فرما، انہیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا، ان کے دلوں میں تیرا خوف اور تیری محبت پیدا فرما۔
اے اللہ میری اولاد کو برے دوستوں اور بری صحبت سے بچا، انہیں گمراہی سے محفوظ رکھ، انہیں شیطان کے دھوکوں سے بچا، انہیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میری اولاد کو دنیا میں عزت و وقار عطا فرما، انہیں اچھی تعلیم دے، اچھے کام کی توفیق دے اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ اے اللہ میری بیوی کو صبر و شکر کی دولت عطا فرما، اسے میرے لیے سکون و راحت کا باعث بنا، ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا۔ یا اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما، انہیں ہدایت، صحت اور خوشحالی عطا فرما، ہمارے درمیان محبت کے رشتے کو مضبوط فرما۔ اے اللہ میرے تمام رشتہ داروں، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ اور دوسرے عزیزوں پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ میرے دوستوں اور ساتھیوں کو نیکی کی توفیق دے، ان کے ساتھ میرے تعلقات کو خالص اور مخلص بنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میرے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات عطا فرما، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے استاذوں کو جزائے خیر عطا فرما، انہوں نے مجھے علم سکھایا اور راہ دکھائی، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا، میری مدد کی، مجھے سہارا دیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی دعائیں قبول فرما اور ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ہر قسم کے ظلم سے بچا، مجھے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرے تو اس سے میرا انتقام لے، یا مجھے صبر عطا فرما اور معاف کرنے کی طاقت دے۔ اے اللہ میرے دشمنوں کے شر سے بچا، جو لوگ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، ان کی سازشوں کو ناکام بنا۔ یا اللہ مجھے حاسدوں کی نظر بد سے بچا، مجھے جادو ٹونے سے محفوظ رکھ، مجھے جنات اور شیاطین کے شر سے بچا، ہر طرح کی برائی سے مجھے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجھے حوادث اور آفات سے بچا، سفر میں ہو یا حضر میں، دن ہو یا رات، ہر وقت میری حفاظت فرما، مجھے اچانک موت سے بچا اور توبہ کی موت عطا فرما۔ یا اللہ میری زندگی کو طویل فرما اور اسے نیکیوں سے بھر دے، میری عمر کو تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق دے، مجھے بڑھاپے میں کمزوری اور بیماری سے بچا۔ اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے کام میں آسانی پیدا فرما، مجھے حلال کمائی کرنے کی توفیق دے اور حرام سے بچا، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ مجھے سود، رشوت، دھوکہ، جوا اور ہر حرام کام سے بچا، مجھے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تکلیف میں ہیں انہیں راحت دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ جو لوگ گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے، جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے، ہر گنہگار کو معاف فرما اور ہر بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں دور فرما، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی عطا فرما، ان کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کو شکست دے، اسلام کو غالب فرما اور کفر کو ذلیل کر۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی نصرت فرما، ان پر ہونے والے ظلم کو بند کرا، ظالموں کو سزا دے۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی مدد فرما، میانمار کے روہنگیا مسلمانوں پر رحم فرما، شام، یمن، لیبیا اور دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمان مصیبت میں ہیں ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ علماء کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں خلوص دے اور ریاکاری سے بچا، انہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق دے۔ اے اللہ طالب علموں کو علم کی توفیق دے، انہیں محنت اور لگن عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، انہیں نافع علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے، انہیں برائیوں اور گمراہیوں سے بچا، انہیں صحیح راستہ دکھا اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔